لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین کرام. پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے 18ویں سلسلے کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ غوری آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہوئے ہیں ہمارے علی بھائی، جن کے بارے میں اب مزید تعارف پیش کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، چونکہ لوگ ضیوف الرحمان کی خدمات کے حوالے سے انہیں اب خوب جانتے اور پہچانتے ہیں. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پروگرام کا موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تو کوئی ضیوف الرحمان پاکستان کے کسی بھی ہوائی اڈے سے جہاز میں بیٹھ کر جدہ روانہ ہوتا ہے اور پھر وہاں جدہ کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے، تو اس دوران میں وہ کیا کیا سفری معاملات ہیں جو اسے درپیش ہوں گے، اور اگر تو وہ کہیں کسی بھی قسم کی آزمائش میں آتا ہے تو اس کو اسلوبی کے ساتھ اس کا کیا حل نکالنا ہے. تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسد بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ، تو اس میں آپ نے جس طرح سے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چل رہے ہیں. پہلے آپ نے حج کی فرضیت سے لے کر اسٹارٹ کیا تھا، تو بہت اچھا جا رہا ہے، اور عازمین حج کو بہت سیکھنے کو، سمجھنے کو، آسان انداز میں جو ہے نا وہ رہنمائی مل رہی ہے. جزاک اللہ علی بھائی، ہمیشہ کی طرح سے آپ نے پھر ایک دفعہ میری بڑی ہمت افزائی کی، میں آپ کا ممنون ہوں. علی بھائی پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جو روڈ ٹو مکہ کی ایک اصطلاح گزشتہ چند سالوں سے شروع ہوئی ہے، جو کہ پہلے تو نہیں ہوا کرتی تھی، تو اب اس میں یوں ہوتا ہے کہ ضیوف الرحمان کی دلچسپی بہت بڑھ جاتی ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بھی ہے، جس طرح کی بھی چیز ہے، یہ ہمارے علاقے سے بھی شروع ہو جائے. ابھی تو غالباً چیدہ شہروں سے ہی ہے، بڑے بڑے شہروں سے. تو بہرکیف اب اس کے بارے میں ہمیں پوری معلومات تو نہیں ہے، تو ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کہ اصل میں یہ روڈ ٹو مکہ یہ ہے کیا چیز، یہ کس طرح کی چیز ہے، اس سے ہمیں کیا سہولیات ہوتی ہیں بحیثیت ضعیف الرحمان. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ حوالے سے آپ نے پوچھا ہے اسد بھائی، تو سعودی حکومت کا یہ ایک منصوبہ ہے جس میں حجاج کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، جس کا بنیادی مقصد دنیا بھر سے آنے والے حجاج کرام کو سفر کے دوران آسانیاں فراہم کرنا اور ان کے وقت کو بچانا ہے بیسیکلی. اس منصوبے کے تحت حجاج کرام کو پاکستان سے ہی سعودی امیگریشن اور کسٹم کلیئرنس کی سہولت فراہم کر دی جاتی ہے. یعنی جب حاجی پاکستان کے ایئرپورٹ پر تمام مراحل مکمل کر لیتے ہیں تو اسے سعودی عرب پہنچنے کے بعد دوبارہ امیگریشن کی لمبی قطاروں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا. ٹھیک ہو گیا سر؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی انتظامیہ کی طرف سے حاجیوں کے تمام دستاویزات کی مکمل جانچ پڑتال پاکستانی ایئرپورٹ پر کی جاتی ہے. اس کے بعد حاجیوں کو ایئرپورٹ کا ایک مخصوص ایریا ڈکلیئر ہوتا ہے، وہاں پہ سعودی امیگریشن کا عملہ موجود ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ سعودی جو عملہ ہے وہ امیگریشن کے تمام مراحل پاکستان میں ہی آپ کے مکمل کر لیتا ہے. اس کے بعد حاجیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اب آپ کی امیگریشن بھی ہو گئی ہے، اب آپ اپنے آپ کو گویا سعودی عرب میں داخل تصور کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد پھر حاجی جب سعودی عرب پہنچتے ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف ایئرپورٹ پر مزید کسی امیگریشن کا وہ مرحلہ نہیں ہوتا. سیدھے ایئرپورٹ سے جہاز سے اترتے ہیں اور مختلف راہداریوں میں سے گزر کے سیدھے اپنے بسوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر ان کو اپنے ہوٹل یا بلڈنگ پہنچا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح ان کا جو سامان ہے وہ بھی ڈائریکٹ ان کے بلڈنگ یا ہوٹل میں پہنچا دیا جاتا ہے. حاجیوں کو سامان نہیں کلیکٹ کرنا پڑتا خود سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ حاجیوں کو کافی سہولت مل جاتی ہے اور ان کا قیمتی وقت بھی جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو ابھی یہ جو روڈ ٹو مکہ کی سروس ہے وہ فی الحال تو کراچی اور اسلام آباد کے عازمین کے لیے ہے، جبکہ ان فیوچر ابھی اس سال یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ لاہور بھی شاید ایڈ ہو جائے، لیکن ہو نہیں سکا. لیکن ان نیئر فیوچر جو ہے وہ لاہور اور مزید ایئرپورٹس بھی اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں. تو ہم اس کو مختصراً ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت حجاج کرام کے لیے سفر کو آسان، منظم اور تیز بنانے کے لیے سعودی حکومت کا ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے، جس میں حاجی کے لیے وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ اضافی مشقت سے بھی بچت ہو جاتی ہے.
جزاک اللہ علی بھائی کہ آپ نے بڑی تفصیل سے باتوں کو سمجھایا۔ اب یہیں پر میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ جب ضیوف الرحمان اپنے جہاز کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، گویا کہ یوں کہہ لیجئے پہلے مرحلے میں کہ ایئرپورٹ کی بلڈنگ کی جانب جاتے ہیں، تو انہیں بڑے بڑے بینرز پر یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، خبردار مشتبہ اشیاء اپنے ساتھ نہ رکھیں، ممنوعہ اشیاء اپنے ساتھ نہ رکھیں، اور یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسی اشیاء سعودی عرب میں برآمد ہونے کی صورت میں اس کی سزا انتہائی سخت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیا ممنوع اشیاء ہیں، یہ کیا مشتبہ اشیاء ہیں، یہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم وہاں نہیں لے کر جا سکتے؟ اور ظاہر ہے ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کبھی کوئی چلا اور وہ پوری فیملی کو جو ہے کسی نے چپلیں دے دیں، ان چپلوں کے اندر منشیات تھی اور پھر وہاں پکڑے گئے وہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ منشیات وغیرہ بھی ممنوع اشیاء میں آتی ہیں؟ تو اگر ایسا ہے تو بھائی یہ جو نسوار ہوتی ہے یہ تو تقریباً ہر 10 افراد میں سے 3 افراد میں سمجھتا ہوں شاید کہ ہو سکتا ہے میں کم یا زیادہ بتا رہا ہوں، استعمال کرتے ہی ہیں۔ پان چھالیا گٹکا تو بہت لوگ کھاتے ہیں۔ تو ذرا ہمیں اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ کیا اس قسم کی اشیاء ہم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ اسد بھائی، ممنوع اشیاء کو اگر ہم دیکھیں کہ سفر حج میں اگر کوئی ساتھ لے جانے والی کوئی ایسی ممنوع چیزیں ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کے ہتھیار آ جاتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ممنوع ہتھیار ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی آتش گیر مادہ ہے، یا اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ ہر قسم کی منشیات۔ اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک مین چیز ہے کہ ہمارے کافی لوگ جو ہے نا وہ نسوار کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو نسوار بھی سعودی عرب میں جو ہے وہ منشیات کے زمرے میں آتی ہے، تو لہٰذا اس چیز سے بھی اوائڈ کریں۔ اس کے بعد ہر قسم کی وہ ادویات جو ممنوع اشیاء کے زمرے میں آتی ہیں، اس میں سے ایک چیز میں بتا دوں کہ سعودی عرب میں جس طرح سے ابھی انہوں نے لاسٹ ایئر بھی ریوائز کیے ہیں، اور جو عمرے پہ جائیں گے نیکسٹ ایئر وہ بھی اسی چیز کو ڈکلیریشن فارم اور اس طرح کی چیزیں دے کے جائیں گے، اور حج کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس میں جو مینٹل ریلیکسنگ کی کوئی بھی چیز ہے نا وہ بینڈ ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی ٹیبلٹس ہیں جو کہ آپ کے مینٹل ریلیکسنگ کے ہیں یا نیند کی ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی میڈیسنس ہیں، وہ بھی ممنوع اشیاء میں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی ٹوبیکو وغیرہ لے کے جاتے ہیں یا کوئی ریکوائرڈ اس کی کوئی الاؤڈ کیپیسٹی ہوتی ہے، جس طرح سے سگریٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ 200 میرے خیال میں آپ لے جا سکتے ہیں، یا 500 گرام جو ہے نا وہ ٹوبیکو را فارم میں اگر آپ لے جاتے ہیں، یا کوئی 20 سگار وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی پالیسی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی آپ زیادہ لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی ممنوع اشیاء میں آ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے چیزیں سمجھائیں، اور میں پھر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر، بلکہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں تو صلاح دینے والے ان کو صلاح دیتے ہیں کہ بھائی آپ ایک کام کیجیے، یہاں سے وہ سگریٹ لے جائیں، اور وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ سگریٹ کے ڈنڈے لے جائیں۔ تو پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے اچھے سفر پر جز وقتی منافع کے لیے ایسی سوچ بھی رکھتے ہیں کہ سگریٹ وہاں لے جائیں گے اور وہاں بیچیں گے تو اس کا منافع اچھا ہو جائے گا، حالانکہ کتنا منافع ہوگا، کتنے وہ لے جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ پان چھالیا تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو عام سی چیزیں ہیں، لوگ کھاتے ہی ہیں، کبھی کسی محفل میں ناز پان مسالہ اور وغیرہ وغیرہ، اور پتہ نہیں چھالیاں بھی کتنے قسم کی آتی ہیں، وہ لال شباب اور وہ ٹیسٹی اور وہ 7 اپ اور پتہ نہیں کون کون سی۔ اور ہاں، جس طرح سے ہمارے یہاں ہمارا قومی مشروب اب چائے بن چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گٹکا بھی ہمارے یہاں اب بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ شاید کہ ایک سستا نسخہ ہے پان کی نسبت، تو لوگ زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ کم پیسے میں زیادہ اچھا ذائقہ پتہ نہیں ان کی نظر میں ہوتا ہوگا، حالانکہ آگے چل کر تو یہی کہا جاتا ہے کہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اور خدا نخواستہ ایسی موذی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن سے پھر نجات تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے نوجوان طبقہ زیادہ ان چیزوں میں شکار ہے۔ تو بتائیے گا کہ کیا یہ چیزیں لے جا سکتے ہیں؟ چونکہ مجھے ایک سفر میں یاد ہے کہ ہمارے ایک بڑے صاحب تھے، وہ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ بڑے مزیدار لگے تھے، تو ان کا جب بیگ چیک ہوا تو اس کے اندر سے وہ کچھ گٹکے وغیرہ نکلے تھے، تو وہیں امیگریشن کے اوپر ہی وہ ساری کی ساری چیزیں روک لی گئیں۔ تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ یہ امیگریشن میں پاکستان کی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ایئرپورٹ کے لانچ میں ہی ان کی وہ ساری جو گٹکے والی تھیلیاں تھیں ان کو نکال لیا گیا تھا۔ تو ذرا بتائیے گا اسے بھی آپ۔ اسد بھائی، سگریٹ کا تو میں نے بتا دیا کہ جو کوانٹٹی الاؤڈ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پان ہے یا چھالیا ہے یا گھٹکا ہے یا ماوا ہے یا ایک پان پراگ آتا ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ ڈائریکٹلی بینڈ نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی اگر آپ سمجھیں تو یہ بھی اسی کیس میں آ جاتی ہیں کہ رسک والا آئٹم ہے، کہ آپ اتنے مقدس سفر پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ امیگریشن کے دوران یا سعودی ایئرپورٹس پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے دوران میں اگر آپ کی چیکنگ کے دوران میں نکل آتی ہیں چیزیں،
تو وہ پھر سعودی حکام جو ہے نا وہ نہیں آنے دیتے، ڈپیوٹ کر دیتے ہیں، وہ ایک تو چیزیں ضبط کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کے پاسپورٹ پہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں لگ جاتی ہیں کہ آپ یا تو آئندہ کبھی سفر نہیں کر سکتے، یا آپ کو واپس ہی بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس پہ۔ تو ہمیں ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے، اور میں تو تمام کو یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی جو چھالیاں ہیں، یا میٹھا پان ہے، یا کسی بھی قسم کا پان ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے، ماوا ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، تو وہ نہ لے کے جائے، ان سے پرہیز ہی کیا جائے۔ جی بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے میرے خدشات کو یقین میں بدل دیا کہ اگر پاکستانی ایئرپورٹ سے جیسے تیسے نکل بھی گئے اور جدہ ایئرپورٹ پر جا کر یہ چیزیں برآمد ہوئیں تو یقینی طور پر بہت ہی زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ممکنہ طور پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر ہمارے پاکستانی ایئرپورٹ پر ہمارے جو عملے کے افراد ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی مستند ہوتے ہیں، چوکس ہوتے ہیں، اور وہ چہرہ شناس ہوتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ کس کے پاس سامان کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بڑے وزادار شخص ہمارے ساتھ گئے تھے، اور ان کے پاس بظاہر دیکھنے میں ایسا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن ان کا بیگ کھلوایا گیا اور اس میں سے گٹکے وغیرہ نکلے تو وہ سارے کے سارے روک لیے گئے تھے۔ تو اس کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھنے میں خواہ کتنے ہی سوبر سے نہ لگ رہے ہوں، آپ کے سامان کے حوالے سے امیگریشن جو ہے خوب نظر رکھتی ہے۔ اچھا علی بھائی، یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ سب چیزیں وہاں لے کر نہ جائیں، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اپنے تایا کا کہ میرے تایا بج مرحوم پان کھایا کرتے تھے، لیکن جب وہ حج پر گئے، سفر حج پر گئے، تو جب واپس آئے تو انہوں نے پان چھوڑ دیے تھے۔ تو میں نے ایسے ہی پوچھا ایک وقت کسی موقع پر کہ طیب بھائی آپ نے پان کھاتے ہوئے چھوڑ دیے، میں اب آپ کو پان کھاتا نہیں دیکھتا۔ تو کہنے لگے کہ میں جب سفر حج پر گیا اور وہاں پر میں نے جب اپنے اعمال کا جائزہ لیا تو مجھے لگا کہ میرے پاس جو وقت ہے وہ بہت قلیل ہے، اور سفر بڑا طویل ہے، اور اس میں بہت ساری عبادات کرنی ہے، تو میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں۔ تو کہنے لگے کہ پھر مجھے لگا کہ میں جو پان کھاتا ہوں اس میں بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، اور منہ میں جب آتا رہتا ہوں میں اس کو تو اس میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے، لہٰذا میں نے وہاں پھر پان کھانا ہی چھوڑ دیا، اور اب عادت پڑ گئی کہ میں پان نہیں کھاتا۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ اچھا علی بھائی، آپ سے ایک سوال اور یہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ایک لا علمی کہہ لیجیے، ظاہر ہے عموماً ضعیف الرحمان زندگی میں پہلی دفعہ ہی حج کے سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، اگر فریضہ ادا کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اکثریت، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ غالب اکثریت پہلا سفر کر رہی ہوتی ہے اپنے ملک سے بیرون ملک، تو ایسے میں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ویل چیئر جو ہے اس کا وزن شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس تذبذب کے اندر ہی یہاں پر سے ویل چیئر نہیں لے جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر واپسی پر ہم اپنے سامان میں یہ نہ لا سکیں اور وہ نہ لا سکیں، اور ویل چیئر کی وجہ سے پھنس جائیں اور لے جاتے وقت بھی پھنس جائیں، تو وہ صرف اس وجہ سے نہیں لے جاتے۔ تو ہماری سہولت کے لیے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ویل چیئر کا وزن وغیرہ شمار ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہیں اس کے، یہ بھی ذرا سمجھا دیجیے، جزاک اللہ۔ جی، ویل چیئر کا ویٹ جو ہے وہ آپ کے لگیج میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی فلائٹ ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس میں جو ویل چیئر آپ کیری کرتے ہیں اس کا ویٹ جو ہے وہ آپ کے لگیج میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے ویل چیئر لے کے جانی ہے تو پاکستان سے کیری کریں اپنے ساتھ، اور ویل چیئر کے اوپر اپنے جو حجی کیمپ سے جب آپ پیکنگ کرا کے نکل رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ کو ملتے ہیں ڈاکومنٹس وغیرہ، کارڈز وغیرہ ملتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک کوائف نامہ بھی ملتا ہے۔ وہ سمجھیں کہ ایک آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، اس کا بڑے فارم پہ پرنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ساری، کیو آر کوڈ آپ کا لگا ہوتا ہے، پکچر ہوتی ہے، آپ کی بلڈنگ کا نمبر، فلائٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے، نام، پاسپورٹ نمبر، یہ ساری ڈیٹیلز اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو وہی جو کیو آر کوڈ والا پیج ہے وہ آپ اپنے ہر بیگ پہ بھی لگاتے ہیں، اور یہ والی جو ویل چیئر ہے اس کے اوپر بھی یہاں پاکستان سے جاتے ہوئے آپ اس پہ وہ پیسٹ کریں گے تاکہ پہچان ہو سکے۔ پھر بھی جو ویل چیئر ہے وہ آپ اپنی ریپ کروائیں گے اور بورڈنگ کے ساتھ اس کو بک کروائیں گے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہو گئی، ویل چیئر کے علاوہ ایک ہمارے ساتھ جو نا وہ فولڈیبل چیئر ہوتی ہے، فولڈنگ چیئر یا اسٹول یا کسی بھی قسم کی سپورٹنگ کوئی چیز ہو جو آپ کے بیٹھنے میں کام آتی ہے، تو وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا جو ویٹ ہے وہ آپ کے لگیج میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو جو فولڈنگ والی چیئر ہے اس کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ جس طرح سے ویل چیئر پہ آپ نے اس طرح سے اپنے قوائف پیسٹ کیے تھے تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، تو اسی طرح سے آپ اس چیئر پہ بھی کریں گے، لیکن وہ جب آپ بورڈنگ پہ بک کروائیں گے تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ آپ کے لگیج میں کاؤنٹ ہوگا۔ اس چیز کا لازمی آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ جاتے ہوئے بھی اور اگر واپس بھی لے کے آ رہے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ کا ویٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بہت اچھی بات بتائی کہ ویل چیئر وغیرہ پر جو بھی آپ لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ سامان، اس پر بھی ٹیگ ضرور لگانا چاہیے، اور ٹیگ پاکستان کے نہیں بلکہ سعودی عرب کی بلڈنگ کے لگیں گے، کیونکہ وہ سامان آپ کا وہاں پہنچے گا نہ کہ پاکستان۔ تو اگر کوئی اپنے گھر کا ایڈریس پاکستان کا لکھ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا وہاں پر، بالکل اس طرح سے کہ جیسے کہ وہاں پر آپ کے شناختی کارڈ نہیں بلکہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ ایئرپورٹ کے اوپر پاسپورٹ کی جگہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی شناختی کارڈ جیب میں ڈال کر رکھ لیں، تو ایسے سادہ لوگوں کو کہا جاتا
جاتا ہے کہ جی شناختی کارڈ وہاں پر آپ اپنا جو ہے بالکل ایسے جیبوں میں رکھ کر نہ گھومیے گا، اگر گم گیا تو پھر آپ کو پاکستان میں آ کے دوبارہ بنوانے میں بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور اپنا تجربہ بیان کرتا چلوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے چھتری لے جاتے ہیں، چونکہ وہاں پر عموماً چھتری ملتی تو ہیں جیسا کہ بہت سے فلاحی ادارے دیتے ہیں، میرا خیال یہ کہ ان کا معیار کوئی بہت بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ 3-4 دن کے لیے چل جائیں، لیکن اگر کوئی اچھی چاہتا ہے اپنے پاس اس کی رکھی ہوئی ہے وہ لے جانا چاہتا ہے تو وہ تو لمبی چوڑی لمبی سی ہوتی ہے، وہ لمبی چھتری جو ہے وہ اب آپ کے بیگ میں نہیں آتی، تو آپ کیا کریں؟ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ویل چیئر کے اندر چھتری کو لگا کے پھنسا دیا تھا یا باندھ دیا تھا، تو وہ بھی لگیج کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں بھی کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہو، آپ کے ساتھ نہ ہو، لیکن بہرحال یہ بھی ایک طریقہ کار تھا جو ہم نے اختیار کیا اور کامیاب رہے، چونکہ اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ اچھا علی بھائی، یہاں پر ایک اور نازک سوال آپ سے میں پوچھوں گا، وہ یہ کہ ذرا بورڈنگ کا طریقہ کار بھی بتا دیجیے گا۔ تو بورڈنگ سے مراد میری جو ہے وہ، اچھا پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ بورڈنگ پاس ہوتا کیا ہے، بعد میں جا کر پتا چلا کہ بورڈنگ پاس اصل میں ٹکٹ ہوتا ہے وہ والا جو جہاز کے اندر بیٹھنے کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ٹکٹ ہوتا ہے جو کہ ایئر لائن دیتی ہے، جو پاسپورٹ کے ساتھ مل جائے گا حاجیوں کو حاجی کیمپ سے، اور ایک ٹکٹ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس ٹکٹ کو دکھا کر کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کاؤنٹر سے ایئر لائن والے آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں جو کہ اصل ٹکٹ اب ہے کہ اس ٹکٹ کو دکھا کر آپ جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں، یا جہاز کا عملہ یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ اس ٹکٹ کو دیکھ کر ہی آپ کو سیٹ پہ بٹھائے گا جو کہ آپ کی ہوگی۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اب فیملی کے 5 افراد ہیں تو 2 آگے بڑھ گئے، اپنے پاسپورٹ سامنے رکھے کاؤنٹر پر، سامان رکھا اور آگے چلے گئے، پھر اس کے بعد ان کو ٹکٹ یعنی بورڈنگ پاس مل گئے۔ اس کے بعد پچھلے جو 3 ہیں وہ 3 آئے اور انہوں نے دکھایا اور ان کو بھی مل گئے، اور پھر پتہ چلا کہ یہ جو 2 پہلے والے تھے وہ جہاز کے اگلے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 والے پچھلے حصے میں بیٹھے 3 والے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے یہ منتشر ہو جاتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو ذرا طریقہ کار بتا دیجیے گا کہ کیا ان 4-5 کو ایک ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے تھا؟ کیونکہ سب سے بڑا نقصان اس کا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کو کبھی کبھی غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جو کہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، کسی طور مناسب نہیں ہے، خصوصی طور پر اتنے بڑے سفر میں، تو ویسے تو عام صورت میں بھی مناسب کسی صورت نہیں ہے۔ تو ذرا اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، جزاک اللہ۔ اسد بھائی، بورڈنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے پچھلا پروگرام اگر آپ دیکھیں تو مفتی صاحب نے آپ کو سفر حج پہ جو روانگی کے اسلوب ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ آپ نے گھر سے کیسے روانہ ہونا ہے، کس طرح سے نکلنا ہے، اگر آپ کی مکے کی فلائٹ ہے تو کیا کرنا ہے، مدینہ منورہ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں، تو ایئرپورٹ آپ پہنچنے کے بعد جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ملنے کے لیے آئے ہیں، تو مل کے جب آپ اندر پہنچتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ نے کروانی ہے کیا کہتے ہیں، اپنے بیگ ریپ کروانے ہیں نا، لیمینیشن کروانی ہے، تو وہ اندر ہی کاؤنٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ نے اپنے بیگ کو ریپ کروایا، اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کے کسی قسم کی کوئی مخصوص کلر ٹیپ لگا لیں یا کوئی ڈوری وغیرہ لگا لیں، جس طرح سے یہ پہلے لاسٹ آپ کے پروگرامز میں ڈسکس ہو چکی ہوئی یہ چیز، تو وہاں سے پھر آپ بورڈنگ کے کاؤنٹر پہ آ جاتے ہیں۔ اگر تو بورڈنگ کے کاؤنٹر پہ لمبی لائن لگی ہوئی ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ کا جو فیملی ممبر ہے، جو سربراہ ہے، وہ لائن میں کھڑا ہو جائے اور باقی فیملی جو ہے نا وہ ساتھ ہی کسی جگہ پہ بیٹھ جائے یا کھڑے ہو جائیں سائڈ پہ، تاکہ سارے لائن میں کھڑے نہ ہو، ایک سربراہ ہی لائن میں کھڑا ہو جائے۔ تو جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کے جتنے بھی ممبر ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں فیملی کے، تو ان ساروں کی بورڈنگ اکٹھی کروائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یہاں سے جاتے ہوئے تو سامان کم ہوتا ہے، واپسی میں پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بندے کا سامان کم ہے، دوسرے کا ایکسیڈ کر رہا ہے، تو دونوں ملا کے اگر پورے ہیں تو اس طرح کا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے آپ کا سامان کے حوالے سے بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر 4 یا 3 ساروں کی آپ بورڈنگ اکٹھی کرواتے ہیں تو آپ کو جو بورڈنگ پاس ملتا ہے تو اس میں آپ کے جو جہاز کے اندر کی جو سیٹیں ہیں وہ آپ کی ساتھ ہی ہو جاتی ہیں، ایک ہی لائن میں ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاز میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ الگ الگ کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سامان کا میں نے بتا دیا، دوسرا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاز کے اندر جو آپ کی سیٹنگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پھر خواتین کو کسی مرد کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑ سکتا ہے، یا مرد حضرات کو کسی دوسری خواتین کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جہازوں میں پھر اس طرح کی ترتیب وہ نہیں رکھتے کہ میل کے ساتھ فیمیل اگر بیٹھ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ کوئی مسئلے والی بات ہے، ان کے لیے تو وہ نارمل چیز ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے کہ آپ نے بورڈنگ کروانی ہے اپنی مکمل فیملی کے ساتھ، تاکہ آپ وہاں پہ جا کے بھی جہاز میں آپ کی سیٹنگ ساتھ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا محترم۔ میں اب آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یوں سمجھ لیجئے ضعیف الرحمان جو ہیں وہ اپنی نشستوں پر براجمان ہے، جہاز اڑنے کو ہے اور سمجھ لیجئے کہ وہ اڑان بھر بھی لی اس نے۔ اب یہاں جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ کراچی سے اگر ہم دیکھتے ہیں جدہ کی فلائٹ تو کم و بیش 4.5 گھنٹے کا کوئی سفر بنتا ہوگا، ایسے میں کسی نماز
کے اوقات کا درمیان میں آ جانا اور نکل جانا ایک معمول کی سی بات ہو سکتی ہے. تو ایسے میں ضعیف الرحمان نماز کیسے ادا کریں گے؟ سنا ہے کہ کچھ ایئر لائنز یہ سہولت دیتی ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ تو ایئرپورٹ سے احرام باندھ ہی لیتے ہیں، یعنی احرام کی چادریں. تو ایسے میں اگر تو بہت سے لوگ احرام کی چادریں نہیں باندھتے تھے تو کیا جہاز میں بھی چادریں باندھنے کی جگہ ہوتی ہے؟ اور ایک آخری بات جو کہ انتہائی اہم ہے، چونکہ طہارت تو بہت ہی اہم چیز ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور پاکی کے بغیر تو کام آگے بڑھنا ہی نہیں ہے سفر حج میں. تو یہ بتائیے گا کہ اگر تو کوئی شخص احرام کی چادریں باندھ لیتا ہے اور کسی بھی وجہ سے اسے واش روم کا تقاضا ہوتا ہے جانے کا، سیانے تو یہی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا پانی کم پیجئے، یعنی لکوڈ کم لیجئے جہاز اڑنے سے پہلے ہو سکے تو رفع حاجات وغیرہ سے فارغ ہو جائیے تو اور اچھا ہو جائے گا. لیکن بہر کے کسی کی کوئی مجبوری، کوئی بیماری یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے، ایسے میں اگر اس کو جانا پڑ گیا ٹوائلٹ، تو کیا ایسے ٹوائلٹس ہوتے ہیں جہاز کے کہ اس میں آپ ناپاکی سے بچ سکیں؟ اگر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں تو دلی طور پر ایک انداز سے بات یہ کروں گا کہ مجھے وہ طریقہ کار سکھا دیں کہ میں اپنی چادریں بھی بچا لوں، اور وہ اسلوب بتا دیں کہ میں واش روم استعمال بھی کر لوں. جزاک اللہ. اسد بھائی، جہاز کے ٹوائلٹس کا جو تعلق ہے وہ جہاز کے ماڈل اور سائز کے حساب سے ہوتا ہے. کہ کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ چھوٹے ٹوائلٹس ہوتے ہیں کہ آپ ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے کموڈ کو نکال کے، اور کہیں پہ تھوڑا سا آپ کو بڑا بھی مل جاتا ہے. لیکن اوور آل اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو وضو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ حج کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کا جو جس ایئرپورٹ سے سفر کر رہے ہیں بورڈنگ سے پہلے، جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہاں سے آپ جو ہے نا وہ آخری ٹائم میں سب وضو کر کے نکلے. ٹھیک ہے. باقی رہا تعلق نماز کا، تو نماز کے لیے جو ہے وہ سعودی ایئر لائنس کی جتنے بھی جہاز ہوتے ہیں ان میں تو جگہ کیپیسٹی ہوتی ہے، اس میں تو ہوتی ہے کہ آپ نماز کے لیے مختص جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ آ کے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، احرام کی چادریں وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں. اور جو باقی جو ہیں ایئر لائنس اس میں نہیں ہوتی. تو اس میں جو نماز کے مسائل ہیں جہاز کے حوالے سے کہ جتنی دیر 4 گھنٹے کا آپ کا ٹریولنگ ہے یا 4.5 گھنٹے کی ہے، تو اس میں اگر نماز کے ٹائم اوقات ہو جاتے ہیں تو اس میں نماز کیسے پڑھنی ہے، تو یہ آپ جو بھی آزمین ہیں وہ اپنے قریبی مفتیان کرام ہیں ان سے جو ہے نا وہ یہ مسائل جو ہے وہ سیکھ کر جائیں. تو باقی اس کے بعد آپ کا سوال ہے، تو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ احرام کی چادروں کے حوالے سے کہ اگر واش روم میں جاتے ہیں تو احرام کی چادروں کو کیسے کیئر کریں. تو یہ ایک، جیسے کہ پہلے بتایا کہ جو ہوائی جہاز کے واش روم ہوتے ہیں وہ بہت تنگ ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں احرام کی لمبی چادروں کو فرش پر لگنے سے یا ناپاکی سے بچانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو دیکھیں، جب جیسے ہی واش روم میں انٹر ہونا تو آپ کوشش کریں گے انٹر ہونے سے پہلے جو اوپر والی چادر ہے وہ آپ کس کے باندھ لیں. ایک دفعہ آپ کس کے باندھ لیں، آپ کے بازو نیچے سے آ رہے ہوں، اور اوپر سے جو اس کا پلہ ہے وہ آپ گردن والے کسی ایسے نوکیلے میں کر دیں، ریپ کر دیں، تاکہ وہ جیسے ہی آپ کہیں پہ بیٹھیں یا واش روم میں بیٹھیں یا وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو وہ آپ کا جو یہ والا پلہ ہے نا وہ آپ کا نیچے نہ گر رہا ہو. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جو نیچے والی چادر ہے. جیسے ہی آپ اندر جاتے ہیں واش روم یوز کرنے کے لیے، اگر کموڈ پہ بھی بیٹھتے ہیں تو نیچے والی چادر کو اوپر کر کے بیٹھیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھیں، تاکہ اوپر سے جہاں پہ آپ نے باندھی ہوئی ہے وہاں سے بھی لوز نہ ہو، اور جو فرش ہے یا زمین ہے وہاں پہ بھی نہ لگ سکے. اچھا، اس میں ایک چیز جو احتیاط کرنے والی ہے، وہ جب آپ ویکیوم یوز کرتے ہیں نا جہاز کا، جب فلش کرتے ہیں تو اس میں پاورفل ویکیوم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کی چادر جو ہے نا وہ سکشن ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ نے کیئر کرنی ہے اس چیز کی. اور دوسرا، جہاز میں جب آپ جائیں تو اس کا جو فرش ہے بعض اوقات جیسے اگر کوئی پہلے سے یوز کر کے آیا ہوا ہو تو وہاں پہ اگر کوئی گیلا وغیرہ ہے تو وہ فرش پہ لگنے سے بھی آپ نے بچانا ہے. تو چادروں کو تھوڑا سا اوپر کیری کر کے اٹھا کے رکھنا ہے. تو سب سے اس میں امپورٹنٹ بات یہی ہوگی کہ کوشش کریں کہ آپ وہاں سے ہی بورڈنگ، جہاں پہ آپ کی بورڈنگ ہو گئی ہے اور جہاز میں بیٹھنے سے پہلے وہاں پہ ایک دفعہ واش روم لازمی یوز کر لیں، تاکہ آپ کو 3-4 گھنٹے اگر آپ کے گزر سکتے ہیں سکون سے تو گزر جائیں. ہاں، جن کو پرابلم ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، جانا پڑ سکتا ہے، تو ان کے لیے تو احتیاطیں بتا دی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کو پہلے یوز کر لیں تاکہ آپ کو سفر کے دوران میں یہ نوبت ہی پیش آئے.
جی علی بھائی، کیا خوب سمجھایا آپ نے. اور میں تو یہاں یہی کہوں گا کہ اگر کسی کو سعودی ایئر لائن مل جائے تو وہ شکر کرے اللہ کا، اور جس کو نہ ملے وہ صبر کرے، چونکہ مومن کی زندگی تو صبر و شکر کے درمیان ہی گزرتی ہے. کوئی صبر کی جنت لے جاتا ہے تو کوئی شکر کی. اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ العزیز جنت الفردوس عطا فرمائیں. اور علی بھائی، اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ چلیے جناب، یہ جہاز اڑ گیا اور وہاں جدہ کی ایئرپورٹ پر اتر گیا. مشاہدہ پیش کروں سرکاری حج اسکیم کا کہ ضعیف الرحمان اس حد تک مطمئن ہوتے ہیں کہ جناب ہم جب اپنا سامان امیگریشن سے لے کر آگے بڑھے اور وہاں پر جہاں سرکاری ہمارے پاکستانی معاونین بھائیوں نے بتایا کہ یہاں پر اپنا سامان رکھیے گا، تو جب اپنا سامان وہاں رکھا تو چند حاجی خالی ہاتھ تھے، یعنی ضعیف الرحمان خالی ہاتھ پائے گئے. تو ان سے پوچھا بھائی آپ کیا پاکستان سے کوئی سامان لے کر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو چھوڑ دیا وہیں پر، اب وہ آتا رہے گا، یہ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے. تو ایک تو یہ انداز کہ ہم جب سفر میں کہیں پہنچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی بھائی نظر آ گئے، ابھی تمام کے تمام غم کا مداوع انہوں نے ہی کرنا ہے، یہ بھی مناسب نہیں. تو کیا کنویئر بیلٹ سے سامان اٹھانا ضروری ہوگا اگر روڈ ٹو مکہ پیکج نہ ہو؟ تو ذرا یہ بھی بتائیے گا. اس موقع کی مناسبت سے ایک بات یہ ضرور کروں گا کہ ہمارے جو معاونین جو کہ ہمیں الحمدللہ ایئرپورٹ سے ہی مل جاتے ہیں جدہ سے، گو کہ ہماری وہاں پر زبان اردو ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے علاقائی زبان، تو وہاں تو ظاہری سی بات ہے عربی زبان میں بات ہوتی ہے جس سے ہماری آشنائی اتنی تو نہیں ہے. تو پہلا آشنا جو ہمیں ہمارا ہم زبان ملتا ہے ایئرپورٹ پر اور مسکرا کر ہم سے ملتا ہے، ساتھ میں کچھ تحفے بھی دیتا ہے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہمیں دیتا ہے محبت کے ساتھ، وہ ہمارا پاکستانی معاونین ہوتے ہیں، معاونین بھائی ہوتے ہیں. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ معاونین کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ رکھیے گا، خوب محبت سے ان سے ملیے گا. یہ آپ کی خدمت کرنے کے جذبے سے پہنچے ہیں اور یقینی طور پر اس خدمت پر اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے وہ ہماری خدمت کرتے ہیں ہم اسی طرح سے ان کی عزت بھی کریں. جزاک اللہ. علی بھائی سوال آپ کی طرف بڑھا چکا ہوں میں. اسد بھائی، سامان کے حوالے سے جیسے آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا روڈ ٹو مکہ کے حوالے سے، تو میں نے بتایا تھا کہ جو روڈ ٹو مکہ والے عازمین ہیں، جس طرح سے اس سال کراچی اور اسلام آباد کے جو بھی عازمین ہیں وہ روڈ ٹو مکہ تحت کے جائیں گے، تو ان کا جو سامان ہے روڈ ٹو مکہ والوں کا، وہ آپ جب بورڈنگ میں جمع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا سامان جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو اپنے بلڈنگ یا ہوٹل میں ملے گا. سعودی ایئرپورٹس پہ پہنچ کے آپ کو سامان کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی امیگریشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ امیگریشن آپ کی پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ہو گئی اور سامان آپ کو ڈائریکٹ اپنی بلڈنگ عزیزیہ میں، اگر جدہ جانا ہے تو عزیزیہ کی بلڈنگ میں آپ کو ملے گا، اگر مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے تو آپ کو مدینہ منورہ کے ہوٹل ملے گا. اور دوسرا اس میں آ رہا ہے کہ جو نان روڈ ٹو مکہ ہیں، جس طرح سے باقی جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں پاکستان کے، تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا کہ آپ نے بورڈنگ کروائی، آپ کا سامان آپ نے بک کروایا جس طرح سے جو بھی ہے، اور اس کے بعد جب آپ سعودی ایئرپورٹس پہ لینڈ کرتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پہ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ، تو سب سے پہلے آپ کو امیگریشن کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اور امیگریشن کے مراحل سے گزر کے واپس آنے کے بعد اندر جا کے آپ کا سامان جو ہے وہ بیلٹ پہ آیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ نے اپنا سامان خود کلیکٹ کرنا ہے، اور سامان کلیکٹ کر کے پھر جب آپ باہر آئیں گے تو پاکستانی جو معاونین ہیں، پاکستان حج مشن کے معاونین، ان کی وہ آپ کو ریسیو کرتے ہیں. وہ ریسیو کرنے کے بعد آپ کا سامان آپ سے کلیکٹ کر دیا جاتا ہے وہیں پہ، اور آپ کو بسوں میں بٹھا دیا جاتا ہے. اور جدہ ایئرپورٹ پہ تھوڑا سا آپ کو انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ کے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں اور کچھ مکتب کے بھی انتظامات ہوتے ہیں جو کہ حاجی صاحبان کے لیے کیے جاتے ہیں. اور پھر آپ کا سامان جو ہے وہ کچھ جو آپ کی بسیں ہوں گی وہاں ان کے ذریعے، یا اگر ایکسٹرا سامان ہوتا ہے تو وہ کنٹینرز کے ذریعے جو ہے وہ آپ کا بلڈنگ تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ تھوڑے سے دونوں کیسز میں نے بتا دیے. بہت شکریہ علی بھائی. یہ ذرا یہ ہینڈ کیری کے بارے میں بھی ہمیں سمجھائیے گا، یہ کیا چیز ہے؟ میں اس کو اگر اردو میں ترجمہ کرنے کی اپنے کم عقلی کے ساتھ کوشش کروں تو اس کا غالباً مطلب یہی ہوگا کہ ہاتھوں میں رکھنے والی چیزیں جو آپ کی انتہائی ضرورت کی ہوں. مثلا مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک خاتون بزرگ ہوا کرتی تھیں، وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھیں، کسی کے گھر بھی جاتی تھیں ملنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک پیتل کا لوٹا ہوتا تھا. سو مسلات کی پکی پابند تھیں، اپنے ساتھ رکھا کرتی تھیں، اور ان کو کسی اور چیز پہ بھروسہ نہ ہوگا تبھی وہ اسی سے وضو بناتی ہوں گی، تو ان کے ساتھ مستقل وہ لوٹا رہتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. اسی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ ہماری نانی جہاں کبھی جایا کرتی تھیں تو ان کے ساتھ ان کی ایک پان اور چھالیاں رکھنے والا ایک چھوٹا سا بٹوا لازمی ہوا کرتا تھا، چونکہ وہ پان کھاتی تھیں تو ان کے ساتھ رہتا تھا. تو کیا اسی سے متعلق کوئی بات ہینڈ کیری کی ہے؟ کیا اس میں اسی قسم کی چیزیں ہونا چاہیے؟ اور باقی جو فالتو چیزیں ہیں ظاہر ہے پھر ان کا تو پھر ہینڈ کیری سے کوئی مقصد بنا ہی نہیں، کیونکہ ہینڈ کیری کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ چیزیں جو انتہائی ضرورت کی ہوں اور آپ کے کام میں مستقل آتی رہی ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں مجھے سمجھائیے گا آپ. اسد بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے کہ ہینڈ کیری میں کیا لے کے جانا چاہیے. دیکھیں، ہینڈ کیری میں آپ اپنی ضرورت کا ہر وہ سامان رکھیں
جو سمجھیں کہ آپ کو اگلے 2 دن میں کام آنا ہو. آپ سمجھیں کہ آپ کا سامان گم ہو گیا, آپ کو 2 دن سامان نہیں ملے گا, اور آپ نے 2 دنوں کے اندر آپ کو جو ضرورت کی سامان چاہیے وہ آپ ہینڈ کیری میں رکھ لیں. یہ میں نے آپ کو مختصراً خلاصہ بتا دیا. اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں اگر جائیں تو اگر آپ جدہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور آپ احرام کی حالت میں ہیں تو شلوار قمیض کا ایک سوٹ رکھ لیں, یا اگر آپ مدینہ بھی جا رہے ہیں تو بھی ایک ایکسٹرا سوٹ رکھ لیں. احرام کی ایک چادر ایکسٹرا رکھنی ہے تو وہ رکھ لیں. اور خواتین ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک سوٹ کے ساتھ ایک عبایا ایکسٹرا رکھ لیں, اسکارف وغیرہ ایکسٹرا رکھ لیں. آپ کے جو سامان ہے کیا کہتے ہیں, جو الیکٹرانک آئٹمس ہیں وہ ساری آپ کی ہینڈ کیری میں ہی آتی ہیں, وہ لگیج میں نہیں جاتی. اور جتنی بھی میٹلک آئٹمس ہیں وہ ساری لگیج میں جاتی ہیں, وہ ہینڈ کیری میں نہیں آتی. اس کے علاوہ آپ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں. اپنی میڈیسنس اپنے ساتھ لازمی رکھیں, کیونکہ میڈیسن جو آپ حاجی کیمپ سے پیک کروا کے آ رہے ہیں وہ آپ کے لگیج میں ہوں گی. اس کے علاوہ 2 دن کی ایکسٹرا میڈیسن آپ اپنے پرسکرپشن کے ساتھ اپنے ہینڈ کیری میں لازمی رکھیں, کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن خدا نخواستہ آپ کا سامان کوئی مس پلیس ہو جاتا ہے, یا جس ایئر لائن میں آپ سفر کر رہے ہیں اس ایئر لائن میں کوئی لگیج کی اوور بکنگ کی وجہ سے آپ کا سامان پاکستان میں ہی رہ جاتا ہے جو کہ نیکسٹ اویلیبل فلائٹ میں بھیجا جائے گا, تو اتنی دیر کے لیے آپ کے پاس جتنی ضرورت کی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے 2 دن کے لیے ضرورت پڑے گی تو وہ آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں. باقی اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے میں نے الیکٹرانکس بتائیں تو وہ آپ لگیج میں کیری نہیں کر سکتے, یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے ساتھ رکھیں تو وہ بے شک اپنے ساتھ کیری کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ علی بھائی, بڑی تفصیل سے آپ نے یہاں پر بھی چیزوں کو سمجھایا. اور چونکہ آپ نے کہا کہ میٹل کی چیزیں نہیں ساتھ رکھنی ہے آپ نے ہینڈ کیری میں, تو گویا آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیل کٹر جو کہ پلاسٹک کا نہیں بلکہ میٹل کا ہوتا ہے ساتھ نہ رکھا جائے. اسی طرح سے کینچی بھی ہینڈ کیری میں نہ رکھی جائے, اور اس طرح کی وہ تمام اشیاء جو کہ نوکدار ہوتی ہیں یا جن سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ بھی ہینڈ کیری میں قطعاً نہ رکھی جائیں, ورنہ ظاہری سی بات ہے ان کو نکال لیا جائے گا, اور وہ اپنے سفری بیگ میں جو چھوٹے سے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان میں بھی نہیں رکھنا چاہیے. اچھا علی بھائی, اب اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ جو پاسپورٹ ہوتا ہے سب سے قیمتی اثاثہ حاجی کا, اس کی شناخت کے حوالے سے سفر میں جس کے بغیر نہ تو وہ جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ واپس آ سکتا ہے. غالباً اسی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے ضیف الرحمان اور پورے دنیا کے ضیف الرحمان کی سادگی کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے ایسا کیا کہ وہ ایئرپورٹ کے اوپر پاسپورٹ لے لیتی ہے اور واپسی پر دے دیتی ہے, تاکہ حاجی کسی وجہ سے کہیں سفر میں کوئی جیب کٹ جائے یا کسی اور حادثے کی بنیاد پر ان کا پاسپورٹ سے وہ کہیں محروم نہ ہو جائے. اچھا, اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ پاسپورٹ کب لیا جاتا ہے, کہاں لیا جاتا ہے, اور کب دیا جاتا ہے اور کہاں دیا جاتا ہے. پہلی تو یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ضیف الرحمان بڑے سادہ سے ہوتے ہیں اور قیمتی چیزوں کو عموماً قیمتی چیزوں کے ساتھ ملا کر ہی رکھتے ہیں. کسی کے پاس 1000 ریال ہے تو اس نے خاموشی سے پاسپورٹ کے اندر ہی اڑس دیے, اور بعد میں پاسپورٹ بھی جمع ہو گیا, اور پھر اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاسپورٹ کے اندر تو میرے 1000 ریال رکھے ہوئے تھے. کوئی ٹکٹ رکھ کر ہی پاسپورٹ میں دے دیتا ہے آگے, اور ظاہر جو لینے والے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ یہ سب چیزیں دیکھیں, وہ تو فٹافٹ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں چونکہ ان کو یہ کام صبح سے شام تک کرنا ہے. تو وہ جو پاسپورٹ کے اندر قیمتی اشیاء چلی جاتی ہیں اس کا سدباب تو ظاہر ممکن نہیں ہوگا, وہ تو چلی گئیں, لیکن اس کی احتیاط تو ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ذرا کچھ سمجھائیے. اسد بھائی, پاسپورٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنا ہوتا. پاسپورٹ آپ جیسے ہی مدینہ ایئرپورٹ یا جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو وہ آپ سے پاسپورٹ آپ کے لے لیے جاتے ہیں. وہ پاکستان حج مشن کے معاونین لیتے ہیں, یا کوئی مکتب کے نمائندے ہوں گے, وہ آپ سے پاسپورٹ لے لیں گے, کلیکٹ کر لیں گے. تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ پاسپورٹ کے اندر آپ نے کوئی بھی اضافی چیز نہیں رکھنی. جو آپ کا ویکسینیشن کارڈ ہوگا وہ بھی آپ باہر نکال لیں گے, آپ کا جو ویزا کی کاپی آپ نے پاسپورٹ کے اندر رکھی ہوگی وہ بھی آپ اس میں سے نکال لیں گے, آپ کا جو ٹکٹ ہوگا وہ بھی کیونکہ واپسی کا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی آپ نکال لیں گے. آپ نے صرف ہینڈ اوور کرنا ہے ان کو پاسپورٹ. اور پاسپورٹ اس لیے ہوتا ہے کہ پاسپورٹ آپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے. اگر آپ جدہ میں ہیں تو آپ کا پاسپورٹ بھی جدہ میں ہوگا, مکہ میں ہیں تو ان کا پاسپورٹ آپ کا مکہ میں ہوگا, اگر آپ مدینہ چاہتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ مدینہ ٹریول کرے گا. تو یہ جس بس میں آپ بیٹھیں گے نا تو وہ اس بس کے ڈرائیور کو سارے پاسپورٹ دے دیے جاتے ہیں. اس بس میں مسافر جتنے بھی حجاج ہوتے ہیں ان کے, وہ پھر آگے مکتب کا نمائندہ آ کے کلیکٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے پاسپورٹ آپ کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ایک چیز اور بھی میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں حاجی کیا کرتے ہیں کہ اس پاسپورٹ پہ نا جو دوسری جس طرح سے ویکسینیشن کارڈ ہے یا ٹکٹ ہے یا ویزا کی کاپی ہے تو وہ پیسٹ کر دیتے ہیں, آپ اسٹیپل کر دیتے ہیں. تو اسٹیپل لازمی کریں, لیکن اسٹیپل آپ اس کا جو بیک سائڈ والا ہوتا ہے نا پیج, اس کے ساتھ کریں. بعض اوقات جو تصویر والا پیج ہوتا ہے نا جس پہ بار کوڈ ہوتا ہے تو اس پہ اسٹیپل کریں گے تو وہ ریڈیبل نہیں رہتا. پھر بعض اوقات ٹیپیں لگا دیتے ہیں تو وہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس چیز کا احتیاط کریں.
اور اس کے علاوہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ آپ کو واپس ملتا ہے جب آپ کی واپسی کی فلائٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے ایئرپورٹ پہ مل جائے یا بلڈنگ یا ہوٹل سے نکلتے وقت مل جائے، تو اس ٹائم آپ کو آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ واپس ملتا ہے۔ تو ڈیورنگ آپ کی پوری جرنی جو ہے وہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے مکتب کے پاس رہتا ہے اور سیف رہتا ہے۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے پروگرام کو وقت دیا اور بڑے قیمتی مشورے اپنی طرف سے آپ نے دیے۔ تو ضیف الرحمان، جیسا کہ آپ سے کہا گیا یہاں پر کہ آپ کے جو پاسپورٹس ہیں وہ جب آپ مدینہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں یا جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو آپ کی بسوں میں بٹھانے سے پہلے یہ لے لیے جاتے ہیں، گو کہ یہ ہوتے تو ڈرائیور کے پاس ہی ہیں جو آپ کی بس کا ہوتا ہے، لیکن یہ آگے جا کر مکتب میں یعنی انتظامیہ کے پاس کہیں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ کی واپسی ہوتی ہے جدہ ایئرپورٹ سے یا مدینہ ایئرپورٹ سے، تو آپ کے مکتب سے یہ بسیں جو ہیں آپ کو بٹھانے کے بعد آپ کے پاسپورٹس حاصل کر لیتی ہیں، اور پھر یہ ڈرائیور بالکل اسی طرح سے جیسے کہ آپ کے پاسپورٹ لیے گئے تھے ایئرپورٹ پر سے بس میں بیٹھتے وقت، اسی طرح سے ایئرپورٹ پر بس سے اترتے وقت آپ کو دے دیں گے، اور پھر اس طرح سے آپ ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس دوران میں جب آپ کا سفر ہوگا، جتنا قیام ہوگا مکہ میں اور مدینہ میں، وہاں پر آپ کی شناختی علامت، آپ کے وہ کاغذات ہیں، وہ شناختی کارڈز ہیں جو کہ پاکستان سے حج منسٹری نے آپ کو دیے ہیں، اور جو سعودی عرب میں آپ کو وہاں کے مکتب سے ملیں گے، اس میں لاکٹس بھی ہو سکتے ہیں جو گلے میں ڈالے جائیں گے، اور وہ کڑے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں میں پہنیں گے۔ اگر تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، تو اگر آپ اپنی بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ بھی جاتے ہیں اور سختی میں کوئی آپ کی چیکنگ ہو جاتی ہے تو آپ مشقت میں آ جائیں گے، تو بہتر ہے اپنی شناخت مسلسل اپنے ساتھ رکھیے گا، اور کسی صورت میں بھی اس کو گمنے نہ دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس کو کھو دیا تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑا بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے جو پاکستانی شناختی کارڈ ہے، ہمارا قومی شناختی کارڈ ہے، اس کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا اس کو جیب میں ڈال کے بلا وجہ نہ گھومیے گا کہ اگر آپ نے وہ وہاں گرا دیا تو آپ یہاں پاکستان میں مشکل میں آ جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا سفر کے دوران میں۔ اور ایک بات اور، پچھلی جو سوالات تھے ان سے ملا کر کرتا چلوں وضاحت کے طور پر کہ دیکھیے، جہاز کا تو کام یہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا، کہ وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، تو سفر ہی ہے باہر کے۔ تو اس میں سعودی ایئر لائن ہو یا کسی اور ملک کی ایئر لائن ہو، اس سے اتنا کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے 4 سے 4.5 گھنٹے کا سفر گزارنا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور ایک آدھ سہولت اگر نہ بھی ہو تو اس میں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، بات جھگڑے تک اور تلخ کلامی، اور کبھی کبھی تو دست و گریباں بھی ہو جاتے ہیں بلا کسی وجہ کے، چونکہ شیطان تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کی حج کو خراب کرنے کے لیے خدا نخواستہ، تو آپ نے ہر قسم کے جھگڑے سے اور فساد سے بچنا ہے۔ اور آخری بات آپ سے کرتا چلوں کہ یہ جو پروگرام ہے عمومی طور پر ان تمام افراد کے لیے ہے جو کہ سفر حج کی خواہش رکھتے ہیں اور یا پھر جا رہے ہیں، اور خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ناخواندہ ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ جو ناخواندہ افراد آپ کے ارد گرد ہیں ان کو یہ ضرور سنائیے گا، تاکہ وہ بھی اپنے دل میں چاہ پیدا کریں اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔